اے نوجوان، تم کیا تلاش کر رہے ہو اور کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ شہزادہ ایوان نے اپنا سارا دکھ اس سے بیان کیا۔ تب وہ بوڑھا آدمی جو انتہا درجے کا بوڑھا تھا بولا، آہ شہزادہ ایوان، تم نے وہ مینڈکی کی کھال کیوں جلائی؟ وہ نہ تمہاری پہننے کی چیز تھی نہ تمہارے مٹانے کی۔ وسیلیسا دانش مند و دانا اپنے باپ سے بھی زیادہ عقلمند اور دانا پیدا ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس پر اتنا خفا ہوا کہ اس نے اسے 3 سال کے لیے مینڈکی بنا دیا۔ خیر، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ یہ لو، یہ دھاگے کی گیند، جہاں جہاں یہ لڑکتی جائے بلا خوف اس کا پیچھا کرتے جانا۔ شہزادہ ایوان نے اس نہایت بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ دھاگے کی گیند کے پیچھے چل پڑا اور جہاں جہاں وہ لڑکتی گئی شہزادہ ایوان اس کے پیچھے گیا۔ ایک کھلے میدان میں اس کی ملاقات ایک ریچھ سے ہوئی۔ شہزادہ ایوان نے نشانہ باندھا اور اسے مارنے ہی والا تھا کہ ریچھ نے انسانی آواز میں کہا، مجھے مت مارو شہزادہ ایوان، کون جانے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ شہزادہ ایوان کو ترس آ گیا۔ اس نے ریچھ کو چھوڑ دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور گیا تو دیکھا کہ ایک بطخ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ شہزادہ ایوان نے کمان کھینچی اور نشانہ لینے لگا، مگر بطخ نے انسانی آواز میں کہا، مجھے مت مارو شہزادہ ایوان، کون جانے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ شہزادہ ایوان نے بطخ کو بھی بخش دیا اور چلتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خرگوش بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادہ ایوان نے فوراً کمان اٹھائی اور اسے مارنے والا تھا کہ خرگوش نے انسانی آواز میں کہا، مجھے مت مارو شہزادہ ایوان، کون جانے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ شہزادہ ایوان نے خرگوش کو بھی بخش دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ نیلے سمندر کے کنارے آیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی پائک ریت پر پڑی ہے اور ہانپتے ہوئے سانس لے رہی ہے۔ پائک نے کہا، مجھ پر رحم کرو شہزادہ ایوان، مجھے دوبارہ نیلے سمندر میں ڈال دو۔ شہزادہ ایوان نے ترس کھا کر اسے اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا، پھر خود ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کتنا وقت گزرا، لمبا یا چھوٹا، لیکن آخر کار دھاگے کی گیند لڑکتی ہوئی ایک جنگل میں جا پہنچی۔ اس جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کھڑی تھی جو مرغیوں کے پاؤں پر تھی اور گھومتی جا رہی تھی۔ شہزادہ ایوان نے کہا، اے چھوٹی جھونپڑی، جس طرح پہلے کھڑی تھی ویسے ہی کھڑی ہو جاؤ، اپنا چہرہ میری طرف اور اپنی پشت جنگل کی طرف کر لو۔ جھونپڑی فوراً رک گئی۔ اس نے اپنا منہ ایوان کی طرف کر لیا اور پیٹھ جنگل کی طرف کر لی۔ شہزادہ ایوان اندر داخل ہوا۔ وہاں چولہے کے کنارے پر بابا یگا جادوگرنی لیٹی ہوئی تھی۔ بابا یگا نے کہا، یہاں کیوں آئے ہو نیک جوان؟ کچھ ڈھونڈنے آئے ہو؟ بولو، تمہاری مراد کیا ہے؟ شہزادہ ایوان نے جواب دیا، پہلے مجھے کھانا پینا دو اے بڑھیا، پھر غسل خانے میں بھاپ دو اور اس کے بعد اپنے سوال پوچھنا۔ چنانچہ بابا یگا نے اسے غسل خانے میں بھاپ دلائی، کھانا پینا دیا اور بستر پر سلایا۔ پھر شہزادہ ایوان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی بیوی وسیلیسا دانشمند و دانا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بابا یگا نے کہا، مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ کوسچی امر اس کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ اسے واپس پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ کوسچی کو شکست دینا آسان نہیں۔ اس کی موت ایک سوئی کی نوک میں چھپی ہے۔ وہ سوئی ایک انڈے کے اندر ہے، انڈا بطخ کے اندر ہے، بطخ خرگوش کے اندر ہے، خرگوش پتھر کے صندوق میں ہے اور صندوق ایک بلند و بالا بلوت کے درخت کی چوٹی پر رکھا ہے، جس کی کوسچی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے اپنی آنکھ کی پتلی کی۔ شہزادہ ایوان نے رات بابا یگا کی جھونپڑی میں گزاری اور صبح اس نے اسے بتایا کہ وہ لمبا درخت کہاں ملے گا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ راستہ کتنا طویل تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد شہزادہ ایوان اس اونچے بلوت کے درخت تک جا پہنچا۔ درخت کھڑا تھا اور اس کی چوٹی پر پتھر کا صندوق رکھا ہوا تھا جس تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے، وہی ریچھ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جڑوں سمیت بلوت کا درخت اکھاڑ پھینکا۔ صندوق نیچے گرا اور پھوٹ گیا۔ اس میں سے ایک خرگوش نکلا اور تیزی سے دوڑ گیا، لیکن فوراً ہی دوسرا خرگوش سامنے آ گیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے پہلے خرگوش کو پکڑ کر چیر پھاڑ دیا۔ خرگوش کے اندر سے ایک بطخ نکلی اور آسمان کی بلندیوں تک اڑ گئی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد وہی نر بطخ آ گیا اور اس نے زور سے اسے مارا کہ انڈا اس کے منہ سے چھوٹ کر نیچے نیلے سمندر میں جا گرا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ ایوان زار و قطار رونے لگا کہ سمندر میں انڈا کہاں سے ڈھونڈے، مگر فوراً ہی وہی پائک مچھلی تیرتی ہوئی کنارے پر آ گئی اور اس کے منہ میں انڈا تھا۔ شہزادہ ایوان نے انڈا توڑا، اس میں سے سوئی نکالی اور نوک توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جتنا وہ نوک کو موڑتا اتنا ہی کوشچی امر تڑپتا اور مڑتا، لیکن آخر کار شہزادہ ایوان نے سوئی کی نوک توڑ دی اور کوشچی امر وہیں زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر شہزادہ ایوان کوشچی کے سفید پتھر کے محل میں گیا۔ وہاں سے وسیلیسا دانا وہ عقلمند دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ یوں شہزادہ ایوان
اور وسیلیسا دانا وہ عقلمند اپنے گھر واپس لوٹے اور دونوں نے لمبی عمر خوشی خوشی ایک ساتھ گزاری، یہاں تک کہ وہ بالکل بوڑھے اور ضعیف ہو گئے۔